بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صلوات بھیجتے ہیں. ارشاد اقدس سے پروردگار عالم ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر شعبے اور قبیلے قرار دیے، ڈفرینٹ سیکٹس اینڈ ٹرائبس قرار دیے تاکہ تم پہچانے جاؤ. یقیناً اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا زیادہ ہو، جس کے دل میں خوف الہی ہو. یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر چیز سے واقف، ہر چیز سے خبردار. سلسلہ کلام ذہن علیم ہوگا. ہمارے آپ کے درمیان کل گفتگو جہاں تک پہنچی اس کا خلاصہ یہ ہے اور اس کی سمری یہ ہے کہ اسلام بے شک دین انسانیت ہے اور انسانوں کے دکھ درد کو دور کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن کچھ مطلب پرست لوگوں نے، کچھ حکومت کے ذمہ داروں نے، کچھ ذاتی فائدہ چاہنے والوں نے مذہب کا انٹرپریٹیشن غلط ہے. قرآن مجید کی آیتیں ہوں یا سرور کائنات کی حدیثیں ہوں، ان کو اپنے مطلب کے سانچے میں ڈھال کے پیش کیا گیا. قرآن پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذہبوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ مذہبی کے لوگوں نے، جو مذہب کے نمائندگی کے دعوے دار ہیں اور جو مذہب کے رہبر ہونے کے دعوے دار ہیں، انہوں نے مذہب کے اندر ترمیم کی، تحریف کی، بدلاؤ لائے، ایڈیشن الٹریشن کیا. یہ چیز قرآن پاک میں بہت صاف صاف لکھی تھی اور ہر وہ شخص جو قرآن سے روشنی لے اس کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ مذہبوں کے ساتھ یہ کھیل ہوا. مذہب انسان کو جمع کر دیتا ہے، انسان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیتا ہے.
جب انسان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے دل میں اپنے ذاتی فائدے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس اجتماع کو ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اس گیدرنگ کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کریں. یہیں سے مذہب میں حکومت کی داغ بیل ہوتی ہے اور یہیں سے مذہب میں اقتدار کی داغ بیل ہوتی ہے. مذہب اپنی بالادستی چاہتا ہے، یعنی اس کا اپر ہینڈ رہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. اس کے اندر شخصیت کے چھوٹے بڑے ہونے کا فرق نہیں اور اس کے اندر کوئی ڈسکریمنیشن نہیں. سویرے کی نماز سب پر واجب ہوتی ہے، آقا پہ بھی واجب ہے، غلام پہ بھی واجب ہے، بادشاہ پہ بھی واجب ہے، رعیت پہ بھی واجب ہے، چھوٹے پہ بھی واجب ہے، بڑے پہ بھی واجب ہے. اس لیے کہ واجب کی ہے اس نے جو سب سے بڑا ہے. لہذا بقیہ جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی ہوں آپ، لیکن اللہ سے چھوٹے ہیں، لہذا اس کا حکم آپ کو ماننا فرض ہے. حرام ہے، شراب حرام ہے تو حرام ہے تو حرام ہے، ختم ہوگی بات. اب اگر کوئی صاحب اقتدار ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر کوئی تاج و تخت کا مالک ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اگر کوئی بہت پیسے والا ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جرم جب غریب اور چھوٹا آدمی کرتا ہے تو جرم ہے، جب مالدار کرتا ہے تو چھپائے جانے کے لائق ہے، جب برسر اقتدار کرتا ہے تو وہی قانون. میں نے شراب پی، میں غریب آدمی ہوں، معمولی آدمی ہوں، ہم کہہ رہے ہٹو، کہاں مسجد میں چلے آ رہے ہو، شرابی ہے یہ، ہٹاؤ اس کو. جرم ہے بے شک، مگر ایک غریب آدمی نے کیا ہے، لہٰذا مسجد میں انٹر نہیں ہونے دو، باہری کے دروازے سے بھگا دو. ارے شرابی ہے، مسجد میں آ کے کیا کرے. ایک بہت بڑے ملٹی ملینر سیٹھ نے شراب پی، وہ آئے تو بڑی او بھگت، آئیے 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 تحریل آئیے ادھر آئیے، اور کسی ناسمجھ نے کہہ دیا ارے شراب پیتے. آپ تو کیا معلوم، آپ جانتے ہیں کیا؟ اور پھر یہ کہ ان کا ذاتی فعل ہے، ہم اس سے کیا لینا دینا. پھر دیکھیں کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں، غریبوں کو پیسہ بانٹتے ہیں. اتنا سمجھی کی بات آپ نے بیچ مجمے میں کہہ دی. صاحب ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے، چھپایا جاتا ہے. اور اگر بادشاہ نے پی لی تو کسی نے کہہ دیا کہ شراب پیتے ہیں، آپ کو تمیز بھی ہے، آپ نے مذہب جاننا بھی ہے. سرکار نے جو چیز نوش کی وہ کیا ہے؟ کیا شراب ہے اور کیا ہے؟ کہا کہ شراب آپ نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے؟ ان کا لکھا ہے کہ خمر حرام ہے. کہا تو خمر حرام نہ جو سرکار نے کی وہ خمر کب ہے؟ دیکھا ہم نے، وہی قانون بن جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، آدمی جتنا جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا قانون توڑنے کی فکر کرتا ہے. یہاں تک کہ جب بادشاہ ہوتا ہے تو جاتا ہے جو میں کہوں وہ صحیح ہے. اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی، اسلام کے ساتھ بھی یہی ٹریجڈی ہوئی کہ بادشاہوں نے مذہب کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا چاہا. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک تخت پر دو بادشاہ نہیں بیٹھ سکتے، ایک جگہ پر دو بڑے نہیں رہ سکتے. یا مذہب بڑا بن کے رہے گا یا حکومت بڑی بن کے رہے گی، دونوں ایک ساتھ بڑے بن کے نہیں رہ سکتے. اس سلسلے میں ایک طبقہ پیدا ہوا ایسے لوگوں کا کہ جو دیکھنے میں مذہبی تھے لیکن ان کے دل مذہبی نہیں تھے، ان کے دل مذہبی نہیں تھے. وہ دیکھنے میں، لباس میں، صورت میں، شکل میں، باتوں میں تو بڑے بڑے مولانا لگ رہے تھے، مگر ان کے دل جو تھے
وہ خوف خدا سے خالی تھے. ہماری اردو بہت چھوٹی زبان ہے مگر بڑی پیاری زبان ہے. اس کے اندر بازی لفظیں ایسی ہیں جو عربی اور انگریزی جیسی بڑی بڑی زبانوں میں نہ ملیں گی آپ کو. ہماری اردو کے پاس ایک لفظ ہے کٹ ملا. تو ملا تو عربی کا لفظ ہے اور ملا کے معنی بہت اچھے ہیں. ملا معنی اسکالر، ملا معنی فل آف نالج، سمجھے آپ؟ تو اس کے معنی بہت اچھے. لیکن اردو زبان نے جو کٹ ملا کا لفظ لگایا ہے تو اس کا مطلب وہ لوگ جو دیکھنے میں تو مولوی کی شکل میں دکھائی دیں مگر اندر سے ان کے دل میں خاک اڑ رہی ہو. یہ طبقہ پیدا ہوا اور اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں. اس نے دلالی کی مذہب اور بادشاہ کے بیچ میں، یعنی سرکار کر رہے ہیں اس کو مذہب سے پرمیشن دلائی جائے کسی ترکیب سے. اس میں قرآن کا غلط انٹرپریٹیشن ہوا، اس کے اندر حدیثوں کی غلط توضیحیں بیان کی گئیں. نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور فرمایا آپ نے تو یہ طبقہ اسلام کا انٹرپریٹیشن کرنے کے واسطے جب کھڑا ہوا تو اس نے اپنی مرضی کے مطابق، مصلحت کے مطابق، حالات کو دیکھ کے، بادشاہوں کے رخ کو دیکھ کے، ارباب اقتدار کی مرضی کو دیکھ کے قرآن کا، حدیث کا، اسلام کا انٹرپریٹیشن کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر گمراہی پھیلا ہوئی اور ایک اسلام کے کئی اسلام بن گئے اور ایک نظریے کے کئی نظریے بن گئے. اور آج تک یہی مسئلہ ہے، آج تک یہی مسئلہ ہے کہ ایک اسلام ہے بے شک مگر اس کے انٹرپریٹیشن بہت سے ہیں. ایک قرآن ہے بے شک مگر اس کی تفسیریں بہت سی ہیں. ایک حدیث رسول ہے بے شک مگر اس کی وضاحتیں بہت سی ہیں. تو غور طلب بات یہ ہے کہ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے کہ جو ہم اسلام کو کسی ایک منزل کے اوپر لے آئیں؟ کیا کوئی راستہ ایسا نکل سکتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی ٹھوس تجویز آ سکتی ہے کہ یہ جو مختلف نظریوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک نظریے تک آ جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی بھی قرآن پاک کا انٹرپریشن کر رہا ہے یا حدیث رسول کی وضاحت کر رہا ہے اس کو کس نے اتھرائز کیا ہے قرآن کا انٹرپریشن کرنے کے لیے؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے یہ معنی ہیں، آپ کون صاحب ہیں؟ کیسے ہم مان لیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ آپ نے کس اتھارٹی سے کہا؟ آپ کو اللہ نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کو رسول نے اتھرائز کیا ہے کہ آپ قرآن کے معنی بتائیں؟ آپ کون صاحب ہیں جو آپ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن خود اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ ہمارے معنی ہر ایک نہیں جانتا ہے. ما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. یہ قرآن وہ ہے جس کی تعویل، جس کا مطلب، جس کا انٹرپریشن ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے پوری امت کو پیچھے ہٹنا چاہیے ادب سے. ما یعلم تاویلہ، اس قرآن کی تعویل، اس کا انٹرپریشن، اس کی آیتوں کا مطلب لوگ نہیں جانتے. تو جب نہیں جانتے تو کون جانتا ہے؟ نہیں جانتے سوائے، اب سوائے کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو جانتے ہیں زبان میں. نہیں جانتے مگر، اب اس مگر کے بعد جن کا تذکرہ ہوگا وہ جانتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے ما یعلم تاویلہ الا اللہ، نہیں جانتے مگر اللہ. تو اللہ جانتا ہے. تو قرآن کی وضاحت کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. اللہ آپ کے پاس آ کے وضاحت نہیں کرے گا. اللہ کی وضاحت، اللہ کا مقصد، اللہ کی مرضی، اللہ کی بات رسول بتائے گا. تو قرآن کے انٹرپریشن کا حق یا تو رسول کو ہے
اس لیے کہ اللہ کی مرضی کو بتائے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ تو بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہیں ہو جاتی. تو معلوم ہے کہ اگر قرآن کو بتانے کی اتھارٹی ہے کوئی تو وہ رسول ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی ہے تو قرآن نے کہا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. لیکن یہ قرآن ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم انسانیت میں کون کون حضرات دعوے دار ہیں اس کے کہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں. کیا میں اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں علم کے اندر اترا ہوا ہوں؟ کیا آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی بہت بڑے علامہ، کوئی بڑے اسکالر، کوئی بہت بڑے پڑھے لکھے انسان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ علم کے اندر اترے ہوئے ہیں؟ دیکھیے زبان کیا ہے، لینگویج کیا ہے، وہ پہلے وہ دیکھیے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں بہت علم ہے. فلاں پروفیسر صاحب میں بہت علم ہے، فلاں ڈاکٹر صاحب اپنے سبجیکٹ کے بڑے ماہر ہیں، فلاں وکیل صاحب کو قانون کی بہت نالج ہے، فلاں مولانا صاحب کو مذہبیات کی بڑی نالج ہے. علم آپ میں اترتا ہے، آپ علم میں نہیں اترتے ہیں. علم آپ میں اترتا ہے، آپ علم میں نہیں اترتے ہیں. ہم نے بچپن سے لے کے آج تک یہی سنا کہ فلاں میں بہت علم ہے. آج تک یہ سنا فلاں صاحب بہت علم میں ہیں. اب ایک بات میں آپ سے بتاؤں، ان دونوں کا فرق سنیے گا. قرآن کا لفظ ہے والراسخون فی العلم، وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ آیت قرآن میں دیکھیں. ما یعلم تاویلہ الا اللہ، اس قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ. والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہی سنا اور یہی بات ہے بھی کہ علم ہم میں اترتا ہے. ہم جاہل پیدا ہوئے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن نے ہماری وضاحت کی کہ تم یوں پیدا ہوئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے، بالکل جاہل پیدا ہوئے تھے. پھر ہم میں علم اترنا شروع ہوا. اس کو کیا کہتے ہیں، یہ کون ہے، یہ اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اس کے بعد پھر شروع ہوا، کتاب آئی سامنے، الف ب آئی یا اے بی سی ڈی آئی یا کاکھاگا آیا. ایک ایک حرف، ایک ایک الفابیٹ کا علم ہم میں اترنا شروع ہوا. پھر اس کے بعد جملے، پھر اس کے بعد سبجیکٹ، پھر اس کے بعد لینگویجز، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے کسی سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن. کوئی خاص سبجیکٹ میں آپ نے لٹریچر میں، سائنسز میں، کسی چیز میں آپ نے خاص علم حاصل کیا تو اب آپ کرمنل لا کے بہت بڑے لائر ہو گئے، آپ وقت کے بہت بڑے وکیل ہو گئے، آپ ہارٹ ڈیزیز کے بہت بڑے ماہر ہو گئے، آپ کڈنی کے لیے بہت دنیا میں مشہور ہو گئے، آپ ہسٹری کے بہت بڑے میڈیول ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے، ماڈرن ہسٹری کے پروفیسر ہو گئے، آپ کو جغرافی میں بہت بڑی نالج ہو گئی، آپ اردو لٹریچر کے عالم ہو گئے، میرانیز پاتھارٹی ہو گئے، آپ انگریزی لٹریچر میں بہت بڑے ہو گئے، شیکسپیئر پہ آپ کی کتاب نے دھوم مچا دی دنیا میں. علم آپ میں اتر رہا ہے. لیکن ایک سبجیکٹ
اگر آپ میڈیکل سائنس میں ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ قانون کے ماہر نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ قانون کے ماہر ہو گئے تو آپ انجینئر نہیں ہیں۔ اگر آپ بہت بڑے انجینئر ہیں اور بڑے آرکیٹیکٹ ہیں اور بمبئی میں کئی بلڈنگیں آپ کی بنوائی ہوئی ہیں تو آپ مولانا والے مسائل یہاں بیٹھ کے ممبر کے اوپر اور مسجد میں یہاں نہیں بیان کر سکتے۔ اور اگر آپ بہت بڑے مولانا ہو گئے تو اگر آپ کے نمازیوں میں کسی کو نزلہ یا بخار ہو جائے تو دعا تو کر سکتے ہیں، دوا نہیں دے سکتے۔ سمجھے آپ؟ دعا تو کر سکتے ہیں آپ اپنے نماز پڑھنے والے کے لیے، مگر دوا پلیز نہ دیجیے گا، دوا کے لیے ڈاکٹر کے پاس بھیجیے، آپ دوا دینے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ آدمی ایک سبجیکٹ میں ہوتا ہے، قرآن ایک سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ بھائی ہر کتاب کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے نا، یہ لٹریچر ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، یہ فلاں ہے، یہ اکنامکس ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ فلاں ہے، علم پھیلا ہوا ہے۔ قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے؟ تو اگر قرآن نہ بتاتا تو ہم ٹھوکرے کھاتے رہ جاتے۔ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ معلومات دنیا میں جتنا علم ہے یا جتنا علم فیوچر میں آنے والا ہے یہ سب قرآن کے اندر اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ تو قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں علم کا سمندر ہے، سمندر ہے، سمندر ہے، اور وہ بھی اتنا بڑا سمندر نہیں جتنے بڑے آپ کے دنیا میں ہیں۔ شاید دنیا کے سمندر چھوٹے ہوں۔ تو اب علم قرآن جس کے پاس ہو، بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن کون بتائے؟ یہاں اور سبجیکٹ کی بات نہیں ہے۔ ما یعلم التاویل ہو، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو علم میں اترے ہوئے ہیں۔ اب دونوں کا فرق سن لیجئے بس۔ اس تمہید کے بعد ایک آدمی 24 گھنٹے میں کتنے لیٹر پانی پی سکتا ہے؟ 4 لیٹر، 5 لیٹر، 6 لیٹر، 8 لیٹر، 10 لیٹر، 15 لیٹر، اس سے آگے کیا پیے گا؟ آپ 24 گھنٹے میں 50 لیٹر پانی نہیں پی سکتے ہیں۔ اگر کوشش کیجیے گا جان عزیز کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے یہ بتائیں گے کتنا پیتا ہے ایک آدمی 24 گھنٹے میں پانی؟ میرا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر کامن سینس کی بات یہ ہے کہ 2-4 لیٹر سے لے کے 8-10 لیٹر تک آدمی پانی پی لے گا، اس کے آگے نہیں پیے گا۔ لیکن اگر ہم آپ سے کہیں کہ بمبئی میں جو سمندر ہے یہ پورا نوش فرما لیجیے جا کے، تو کوئی صاحب یہ سمندر نہیں پی سکتے۔ اب سمجھے آپ، قرآن کو نہیں بتائے گا جس میں علم اترا ہوا ہے۔ کتنا اتاریے گا علم، آپ کتنا پانی پیجیے گا، آپ کتنا پانی پیجیے گا۔ ارے بھائی 10 لیٹر پی لیجیے گا 24 گھنٹے میں تو 10 لیٹر پانی ہوا کیا؟ لیکن اگر سمندر میں کود گئے تو کتنے پانی میں ہیں، کتنے پانی میں ہے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں علم ہے یا وہ علم میں ہے۔ جو دنیاوی علوم حاصل کریں گے وہ ہوں گے جن میں علم ہوگا۔ جو قرآن کا عالم ہوگا وہ ہوگا جو علم میں ہوگا۔ لہذا دنیا کا عالم اگر بولے گا بھی تو اپنے سبجیکٹ کے لیے کہے گا بتا سکتا ہوں، قرآن کا عالم بولے گا تو سر ممبر سلونی کہے گا۔ Zindabad!
چمن چمن گلی گلی نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کمال محمد کمال علی، آواز بلند حیدری صلوات۔ تو عزیزان گرامی، علم ہمارے اندر اترا ہوا ہے تو بس اتنا ہی جتنا ایک آدمی کی کیپیسٹی ہے۔ آپ نے اگر پانی اپنے اندر اتارا ہے تو بس 2 لیٹر 4 لیٹر 5 لیٹر سال، اس کے آگے نہیں۔ اور اگر آپ پانی میں اترے ہوئے ہیں تو پیسفک اوشن میں ہے کہ اٹلانٹک اوشن میں ہے، کتنے ٹریلین لیٹر پانی ہے، کتنا پانی ہے، کون سی اس کی گنتی ہے، کون سا اس کا حساب ہے، کون سا اس کا شمار ہے، کچھ نہیں معلوم۔ تو قرآن ہر ایک نہیں بول سکتا، ڈکشنری کی مدد سے قرآن سالو نہیں ہو سکتا، ہمارے آپ کی ٹوٹی پھوٹی نالج کی مدد سے قرآن سالو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا انٹرپریشن کرنے کے لیے، قرآن کو بتانے کے لیے، قرآن کی وضاحت کرنے کے لیے وہ ہو جس کے پاس علم قرآن۔ علم قرآن XYZ کو نہیں ہوگا، علم قرآن اس کو ہوگا جس نے ڈائریکٹ اس سے سیکھا ہے جس کا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے کی نشاندہی اپنی زندگی میں کی۔ اور طلب بات یہ ہے کہ جس کا قرآن نازل ہوا اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی کی نشاندہی اپنی حیات مبارک میں کی کہ بھائی کھلا آدمی بھی پڑھا لکھا ہے، اس لیے کہ جس کا قرآن نازل ہوا، سنیے، جس کا قرآن نازل ہوا اس کے لیے بدنصیب امت کیا کہتی ہے، اس سے بحث نہیں کہ وہ بے پڑھے لکھے تھے معاذ اللہ، یا امی کا مطلب یہ کہ الٹریٹ تھے معاذ اللہ۔ ان جہالت کی باتوں میں وقت ضائع نہ کیجیے۔ اللہ نے جس کو قرآن عطا کیا اور اللہ نے جس کو قرآن دیا، جس کا قرآن نازل ہوا، جس کے ذریعے قرآن ہمیں ملا، اس کے علم کے لیے بھی کچھ اللہ نے کہا۔ تو اللہ نے 2 باتیں بتائیں، ایک تو یہ بتائی کہ عالم علم قرآن کو کسی اور نے نہیں پڑھایا ہے بلکہ اللہ نے خود پڑھایا ہے۔ کتنا پڑھایا ہے، کتنا پڑھایا ہے، معیار علم بھی بتا دیا۔ قرآن مجید میں حضور کے لیے آیت موجود ہے، اللہ کا ارشاد، علمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم، ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتائی جو تمہیں نہیں معلوم تھی۔ دیکھنے میں تو چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اگر آپ اس کی تشریح کیجیے گا تو پوری کائنات چھوٹی پڑ جائے گی اس کی وضاحت میں، اس لیے کہ آپ کسی سوال کے جواب میں رسول نہیں کہہ سکتے۔ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی، ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی۔ 1 ٹریلین سوال ہو رسول سے تو جواب منہ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی۔ تو جس کو قرآن دیا اس کو اتنا علم دے کے بھیجا کہ ہر وہ بات بتا دی جو نہیں معلوم تھی۔ اب اے عالم علم قرآن اتنا اور بتاتے جائیے کہ اس امت میں جب آپ نہ ہوں گے
پڑھا لکھا ہے؟ آپ کے جاہل امتی جب آپ کو نہ پائیں تو کہاں جائیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابا. جس کو اللہ نے علم دیا تھا اور جس کا قرآن بھیجا تھا، اس نے بڑا بلیغ جملہ اپنے لیے کہا، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہے دروازے پہ آئے، جو علم چاہے دروازے پہ آئے. یہ اس سے ملتے جلتے مضمون میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اشارہ کر دوں کہ لفظ شہر علم جو ہے وہ بہت بلیغ ہے. قرآن کے عالم کو علم کا شہر ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں ہر علم ہے. جتنے دنیا میں پڑھے لکھے ہیں وہ علم کی دکانیں ہیں. وہ علم کی دکانیں ہیں. دکان میں ایک سودا ملتا ہے اور وہ دکاندار اس کا ماسٹر ہوتا ہے اس کاروبار کا. جو کپڑا بیچتا ہے تو کپڑے کا معاملہ، جو جواہرات بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، جو الیکٹرانک گڈس بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، جو میڈیکل اسٹور والا ہے وہ اس لائن کا ایکسپرٹ ہے، جو غلہ بیچتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، جو ہارڈ ویئر کا کاروبار کرتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، جس کے بعد کمپیوٹر وغیرہ اور سب یہ سامان ملتا ہے وہ اس کا ایکسپرٹ ہے. لیکن بمبئی دکان کا نام نہیں ہے، بمبئی دکان نہیں ہے، کوئی بمبئی شہر ہے. یہاں جو چاہے آپ کو سب ملے گا. عالم علم قرآن جو ہے کسی ایک سبجیکٹ کا عالم نہیں ہے، علم کا شہر ہے، جو چاہیے وہ سب ملے گا. اسی لیے جو دروازہ تھا اس کو بینر لگا ہے سلونی، کہ یہاں سب ملے گا. یہی وجہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنے شہر علم کا دروازہ بتایا تھا، پوری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ جب کوئی اس سے پوچھنے آیا، نہ صرف یہ کہ اس نے جواب دیا بلکہ پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا، پوچھنے والا مطمئن ہو کے گیا. اور پوری زندگی میں جو تاریخ کی ویجیلنس کے اندر ہے، ایک دفعہ بھی ایسا نہ ہوا کہ علی پوچھنے کسی کے دروازے پر گیا. ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ علی کسی کے دروازے کو پوچھنے کا. اور جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہے، آپ کتابیں پڑھیے آپ کو سب معلوم ہو جائے گا. علی بیٹھے ہیں اور ہم لوگ آج کے دور کے لوگ نہیں بیٹھے ہیں ان کے پاس.
انہی کے کمپینینس، انہی کے زمانے کے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ بول رہے ہیں تو لوگ سن رہے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون سی آیت دن میں آئی، کون سی رات میں آئی، کون سی مکے میں آئی، کون سی مدینے میں آئی، کون سی جنگ کے عالم میں آئی، کون سی امن کے عالم میں آئی، کون سی ناسخ آیت ہے، کون سی منسوخ آیت ہے، کون سی پہلے آئی ہے، کون سی بعد میں آئی ہے. سب لوگ بیٹھے سن رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ یا علی تم ہمیں کیا بتاؤ گے، ہم خود تمہیں بتائیں گے. ایک اجنبی آتا ہے بمبئی، کوئی مولوی صاحب پہلی دفعہ آتے ہیں بمبئی، آپ ان کو بلا کے لاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا عشاء ہو جائے ہم آپ کو گھمائیں گے، بمبئی گھمائیں گے، فلاں ہوٹل دکھائیں گے، فلاں پارک دکھائیں گے، فلاں میدان دکھائیں گے، فلاں میوزیم دکھائیں گے، یہ دکھائیں گے، وہ دکھائیں گے، وہ دکھائیں گے. ارے صاحب بمبئی ہندوستان کا دل ہے، بمبئی بہت بڑا شہر ہے، ہم آپ کو بمبئی گھمائیں گے. تو بیچارے کیونکہ باہر سے آئے ہیں لہٰذا جی ہاں جی ہاں جی ہاں آپ دکھائیے گا. لیکن ہم آپ ساتھ بمبئی آئے، ساتھ میں بمبئی کی خاک چھانی، 50 برس سے بمبئی میں رہ رہے ہیں، آپ ہمیں کیا دکھائیے گا، ہم آپ کو کیا دکھائیں گے. لیکن علی بول رہے ہیں، سب چپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے زمانے کے لوگ بھی علی کی علمی برتری کے قائل ہیں جب ہی خاموش بیٹھے ہیں. تو اب انٹرپریشن قرآن کا کون کرے، قرآن کی وضاحت کون کرے، قرآن کی تشریح کون کرے. دیکھیے یہ چیز کسی کے اوپر بگڑنے کی یا ناراض ہونے کی یا خفا ہونے کی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ آج بہتری ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کے اندر اسلام کی چیزوں کا غلط انٹرپریشن کیا جا رہا ہے. یہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے 10 دن یہاں پڑھنا ہے لہذا کچھ تو پڑھنا ہی ہے. یہ جذبہ بخدا نہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بہت سی اسلامی چیزوں کا غلط انٹرپریشن ہو رہا ہے. مثلا جنت مل جائے گی، کچھ لوگ جنت کے دروازے کھولے بیٹھے ہیں. تھوک میں جنت پیک کر رہے ہیں لوگ. گولی چلا دو جنت مل جائے گی، بے گناہوں کو مار ڈالو جنت مل جائے گی، بم باندھ کے کود پڑو مجمع میں جنت میں چلے جاؤ گے. یہ کون سی جنت ہے بھائی جو فساد پر مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو ہنگامہ آرائی پر مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو انسانوں کا خون بہا کے مل رہی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو قتل کر کے مل رہی ہے؟ نہ سمجھ لڑکے، امیچیور دماغ پاگل بنائے جا رہے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کو استعمال کرنے کے لیے. لوگوں کی جان بھی لے رہے ہیں اور اس کو جنت کا نشہ پلا کے جھونک رہے ہیں جہنم کی آگ میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جنت میں جانے کی کوئی گائیڈ لائن دی ہے یا مولوی صاحب کے کہنے سے چلا جائے گا؟ سوال یہ ہے کہ جو جنت میں بھیج رہے ہیں ان سے پوچھئے سرکار آپ کی جنت پکی ہے؟ اور اگر پکی ہے تو ٹین ایجرز کو بھیجنے سے بہتر ہے کہ خود ہی
قیادت فرمائیں، آگے بڑھیں، رہنمائی فرمائیں، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اچھا معاملہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے پریشانی کیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل ٹھنڈے دل سے یہ معاملات جو ہیں یہ میرے بچوں کی سمجھ میں آئیں۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ آدمی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی کام کرے، جو اس کی سمجھ میں آئے وہ کرے۔ ہم ایک بزرگ کی حیثیت سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کو اچھا رہنا چاہیے، نیک رہنا چاہیے، لیکن اس کے آگے ہمیں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے۔ داڑھی سفید ہو گئی، کی عمر آ گئی، بڈھے ہو گئے، تو ایک بڈھے کی حیثیت سے ہم نوجوانوں کو، جوانوں کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ میاں اچھی زندگی گزارو، نیک کام کرو، اچھی طرح رہو، اس کے آگے نہیں۔ لیکن ہمیں پریشانی کیا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کا جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں اسلام میں۔ دیکھیے جھگڑا ہمارا اس بات کا ہے خالی، یہ جو ہم مسلسل کئی برس سے اسی طرح کے ملتے جلتے سبجیکٹ پر مجلسیں پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانی یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کا جسٹیفیکیشن اسلام میں ڈھونڈتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ بھی اچھے رہیں، لیکن آپ چاہے اچھے رہیں چاہے برے رہیں، آپ کا فیل۔ پلیز مذہب کے دامن پر دھبا نہ لگائیے، اس لیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں تو ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب وہ بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کا کچھ عمل ہو، اسلام ذمہ دار نہیں۔ مسلمانوں کا کوئی عمل ہو، اسلام ذمہ دار نہیں ہے۔ دیکھیے بہت انفارچونیٹ بات ہے اور بہت غم کی بات ہے، لیکن ایسی بات ہے جس سے اس مجلس میں جتنے سن رہے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ بہتیرے مسلمان، اللہ مجھے معاف کرے، ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ آپ کی نالج میں بھی ہوگا، میری نہیں، لیکن آپ شراب پینے کے عمل کو اسلامی نہیں کہہ سکتے۔ جو شراب پی رہا ہے انڈیویجول کی غلطی ہے، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان چوری میں بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن ان کے اس فعل کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ ان کا انڈیویجول فعل ہے۔ اسلام چوری کو منع کرتا ہے، اسلام شراب پینے کو منع کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شراب پیتا ہے تو اس کا انڈیویجول فعل ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا انڈیویجول فعل ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اور مسلمان بھی ہے تو اس کا ذاتی فعل ہے جھوٹ بولنا، لیکن قرآن نے، حدیث نے اس کو جھوٹ بولنے پر انکریج نہیں کیا ہے، اس کو شراب پینے پر انکریج نہیں کیا ہے، اس کو چوری کرنے پر انکریج نہیں کیا ہے۔ بات کیا ہے کہ اگر کسی جگہ 10 مسلمان شراب خانے میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ وہاں اسلامی شراب نوشی ہو رہی تھی، اس لیے کہ اسلام سے شراب نوشی کا تعلق نہیں ہے۔ اگر 10 مسلمان چوری میں پکڑے جائیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فلاں صاحب کے گھر میں اسلامی چوری ہوئی، اس لیے کہ جب چور پکڑے گئے تو سب مسلمان تھے۔ تو جب چوری، شراب نوشی اور جھوٹ بولنا اسلامی نہیں ہے تو دہشت گردی اسلامی کیسے ہو جائے گی؟ ٹیررزم اسلامی کیسے ہو جائے گا؟ یہ کچھ بہکے ہوئے لوگوں کا ذاتی فعل ہے جس سے اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے
کہ جنت میں جانے نہ جانے کا تعلق اسلام سے ہے، تو وہ لوگ اسلام کے ساتھ بڑا بھونڈا مذاق کر رہے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے نوجوانوں کو جنت کے وعدے دے رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو یہ سنوں کہ جنت کیا ہے۔ انشاءاللہ بات میں اس کی تفصیل سے کل کروں گا، لیکن صرف آج آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جس سے آپ کو جنت میں جانے کی اسلامی آئیڈیالوجی کا پتہ لگے کہ اسلامی نقطہ نظر سے آدمی جنت میں جانے کا حقدار کب بنتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام کے زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کے متعلق کچھ عجیب و غریب خبریں اڑنے لگیں کہ یہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، یہ بھی خبر اڑی، اور خود اس کے خلاف بھی خبریں اڑی۔ تو ایک دن امام نے اس کی ہدایت فرمائی، اور نہ صرف اس کی ہدایت فرمائی بلکہ صبح قیامت تک کے واسطے اسلامی نقطہ نظر سے ایک روشنی ڈالی۔ آپ اس سے تھوڑا فاصلہ رکھ کے اس کے پیچھے پیچھے چلے تو وہ ایک روٹی والے کی دکان پر گیا، اور وہاں سے اس نے روٹی چرائی، اور اس طرح چرائی کہ وہ روٹی والا دیکھ نہیں پایا، یہ روٹی چرائی۔ اس کے بعد وہ آگے گیا، اور آگے جا کے اس نے ایک پھل والے کی دکان پر گیا، وہاں پہ جا کے اس نے 2 انار چرائے، اور ایسے ہوشیاری سے چرائے جو پھل والا بھی دیکھ نہیں پایا۔ اس کے بعد پھر وہ آدمی آگے بڑھا، اور جا کے ایک آدمی غریب بیٹھا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ بھوکا ہوگا یا اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ روٹی اس کو دے دی۔ اور اس کے بعد پھر وہ اور آگے بڑھا تو ایک بیمار آدمی تھا، اس نے 1 انار اس کو دے دی۔ پھر وہ اور ایک بیمار کے پاس گیا، اس نے وہ دوسرا انار اس کو دے دی۔ وہ اپنے گھر کی طرف واپس جانے لگا تو امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تو کیا کرتا پھر رہا ہے؟ میں نے تیری ساری ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہیں، میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز جو ابھی گھر سے نکلنے کے بعد تم نے جو کچھ کیا تھا، میں تیرے پیچھے پیچھے رہا ہوں، میں نے تیری پوری ایکٹیویٹیز دیکھ لی ہیں، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو دیکھیے بہکاوا اسلامی تصور، بہکاوا اسلامی تصور یہ ذہن میں رہے۔ اس نے کہا جی میں تو ایک کار خیر کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں۔ کہا کیا کار خیر کر رہے ہو؟ کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو آدمی برائی کرے گا تو ایک برائی مانی جائے گی، اور جو آدمی نیکی کرے گا وہ 1 نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں نے 1 روٹی چرائی، 1 برائی کی، 1 انار چرایا، پھر 1 انار چرایا، 2 برائیاں ہوئیں، 3 برائیاں ہوئیں میرے نام عمل میں، تو میرے کھاتے میں 3 معصیتیں لکھی گئیں۔ اس کے بعد میں نے ایک بھوکے آدمی کو روٹی کھلا دی، 1 نیکی ہوئی، 1 = 10۔ پھر 1 انار کھلا دیا ایک بیمار کو، 10، اور پھر 1 انار ایک بیمار کو دیا، 10، 30 نیکیاں لکھی گئیں، 3 برائیاں لکھی گئیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن 3 نیکیاں کٹ جائیں گی 3 برائیوں کے بدلے،
27 نیکیاں اپنے کھاتے میں لے کے آ رہا ہوں. اور آیتیں قرآن میں ہیں. قرآن میں تو صاف لکھا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو نیکی کرے گا وہ 10 گنا ہے، جو برائی کرے گا ایک برائی کے برابر ہے. تو قرآن کوٹ کر رہا ہے، لیکن کس کے سامنے؟ جو استاد قرآن ہے اس کے سامنے. تو امام نے اس کی ہدایت فرمائی، اس کی رہنمائی فرمائی. فرمایا تجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، تیرے نام عمل میں گناہ تو لکھے گئے مگر نیکیاں نہیں لکھی گئی، اس لیے کہ تو نے یہ 2 آیتیں تو پڑھی مگر تو نے قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں پڑھا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقی لوگوں سے ان کا عمل قبول کرتا ہے. جب تو نے چوری کی تو فاسق ہو گیا، جب فاسق ہو گیا تو تیرا عمل قابل قبول نہیں رہا، تو تیری نیکیاں قبول ہی نہیں ہوئی. گناہ تو لکھے گئے، نیکیاں لکھی نہ گئی. تو معلومہ قرآن کو اگر ہم اپنے انٹرپریٹیشن سے سمجھیں گے تو قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. اب جو بہت سے لوگ جنت میں بھیج رہے ہیں اپنے فلسفے کے لحاظ سے، یہ فلسفہ غلط ہے. یہ فلسفہ غلط ہے عزیزان گرامی. یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے اپنے بچوں کو کہ وہ لوگ جو قرآن کا غلط انٹرپریشن کر کے نوجوانوں کی برین واشنگ کر رہے ہیں، وہ قرآن کو سمجھے نہیں ہیں. قرآن وہی صحیح سمجھ سکتا ہے جو اس سے قرآن پڑھے جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی. زندگی رہی تو بات کل آگے بڑھے گی. بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے آپ کو سنانا ہے. آج تو صرف اتنا کہ ہم آپ قرآن کیا پڑھیں گے اور ہم آپ قرآن کیا سمجھیں گے. قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آل محمد کو بھیجا جو ہم کو قرآن سمجھائیں. اور عزیزان گرامی یہ وہ قرآن کے عالم تھے جن نے سر کٹنے کے بعد نیزوں کا قرآن پڑھا. ہماری جانیں نثار ہو جائیں اس قرآن پڑھنے والے پر جو بازار کوفہ میں نیزے پر قرآن پڑھ رہا. قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر کٹنے کے بعد بھی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن حسین سمجھائیں گے جن کا سر دربار یزید میں قرآن پڑھ رہا تھا اور کٹے سر سے آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. ان قریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. عزیزان گرامی آج محرم کی 5ویں رات آ گئی، یعنی ایام اعضاء آدھے ختم. اب حسین کی رخصت کے دن قریب ہے. ان دنوں میں ہم اصحاب حسین کا ذکر کرتے ہیں. کل میں نے حسین کے چاہنے والے صحابی حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا. آج بھی حسین کے ایک ناصر کا ذکر کر کے مجلس تمام کروں. مسلم ابن اوسجہ جو حسین کے ایسے چاہنے والے تھے کہ کوفے کے بازار میں خضاب خرید رہے تھے. جب حبیب سے معلوم ہوا کہ حسین سے لڑنے کی تیاریاں ہیں تو خضاب پھینک دیا. کہا یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگی نصرت حسین. اور بچتے بچاتے کسی طرح اپنی فیملی کو لیے بھی نکل آئے. بوڑھے تھے مگر نصرت حسین کے بعد جوان ہو گئے. روایت بتاتی ہے مسلم اس شان سے لڑے کہ جب دشمن قریب آ جاتا تھا تو تلوار نکال کے لڑنے لگتے تھے، جب دشمن دور چلا جاتا تھا تو نیزہ نکال کے لڑنے لگتے تھے. بڑی شان سے لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخمی ہو کے گرے تو حسین پہنچے. حبیب نے مظاہر بھی ان کے گہرے دوست تھے.
وہ بھی گئے ساتھ. حسین نے سر دانوں پر رکھا, حبیب سامنے بیٹھ گئے. سانس اکھڑ چکی ہے, 2-3 منٹ میں زندگی کی شمع بجھنے والی ہے. حبیب نے کہا مسلم جہاں تم جا رہے ہو وہیں میں بھی آ رہا ہوں, مگر کوئی وصیت ہو تو کہہ دو. روایت بتاتی ہے ساری طاقت جمع کر کے ایک جملہ کہا کوسی کا, جس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. شاید اس کے بعد سانس اکھڑ گئی, یا زبان نے ساتھ نہ دیا, یا طاقت جواب دے گئی, جو بھی ہوا ہو. اس کے بعد جملہ تو نہیں ادا ہوا. کانپتا ہاتھ اٹھایا اور حسین کی طرف اشارہ کیا, ان کے لیے وصیت کرتا ہوں, ان کا خیال رکھنا. میں اتنا سننا تھا. حبیب نے کہا مسلم آرام سے جاؤ, جب تک زندہ ہوں آج نہیں آنے دوں گا. حضرت اللہ آواز بلند ہے عزیزان گرامیہ. حسین مسلم کی لاش اٹھا کے لائے, اور جب مسلم کی لاش آ گئی تو مسلم کے خیمے کا پردہ ہٹا, ایک چھوٹا سا بچہ نکلا. حسین نے پہچانا, کہا بیٹے خیمے میں پلٹ جا, تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم بہت ہے. بچے نے ہاتھ جوڑے, کہا مولا میری ماہی نے تلوار باندھ کے بھیجا. میری ماہی کی تمنا تو یہ ہے کہ میں آپ کا سر نثار کر دوں. اور خیمے کے پیچھے سے بی بی نے آواز دی, آقا کنیز کا ہدیہ ہے, رد نہ کیجیے گا. ماں بیٹوں نے مل کے اتنا اصرار کیا کہ حسین کو اجازت دینا پڑی. بچے نے دونوں ہاتھوں میں تلوار پکڑ کے تلوار چلانا شروع کی. چند دشمنوں کو واصل جہنم کیا, پھر ظالموں نے گھیر کے اس کو مار ڈالا. سر کاٹ کے دشمنوں نے ماں کی طرف اچھال دیا. ماں نے بچے کے سر کو گود میں لیا. اللہ اللہ, کیا محبت حسین ہے خدا کی قسم. جو بچہ ابھی باتیں کر رہا تھا, ابھی اس کے گرم خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں ماں کے جسم پر. سر کو گود میں لیا, منہ پر منہ رکھا, کہا مرحبا میرے لال, تو نے مجھے فاطمہ زہرا سے سرخرو کر دیا. میں کہوں گا اے بچوں کو قربان کرنے والی ماں, عصر عاشور کو بلاؤ. حسین اکیلے ہیں, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار چلاتا ہے, کوئی تیر پھینک رہا ہے, سیدہ کا لال گھوڑے پر بگا رہا ہے. واہ حسینہ